عید الفطر کی آمد ہے اور گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی پورے ملک میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ ہے۔ کل دہشت گردی کا تیسرا واقعہ رات گئے کراچی کے لیاری کے علاقے میں ہوا۔ لیاری کے مخصوص حالات بار بار کہہ رہے ہیں کہ لیاری دراصل ٹک ٹک کرتا ہوا ایک بم ہے۔ کل کا دن یعنی 6 اگست پورے ملک میں خون آشام ثابت ہوا۔ 3 مختلف صوبوں میں دہشت گرد حملے ہوئے، تینوں مختلف گروپس نے کارروائیاں کی۔ ملک میں ہوا بازی کے شعبے میں اصلاح ہو، اس کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک ویژن دیا تھا اور ٹیم سامنے لائے تھے۔ اب پوری کی پوری ٹیم فارغ ہو گئی ہے اور وزیر اعظم کی ہوا بازی کے حوالے سے اصلاح کا خواب فی الحال چکناچور نظر آتا ہے۔ امریکہ نے آج دعویٰ کیا ہے کہ القاعدہ کو کم از کم پاکستان میں اس نے پارا پارا کر دیا ہے۔ عید کی چھٹیوں سے قبل آج آخری دن کراچی میں اسٹاک مارکیٹس فراٹے بھر رہی تھی، تمام ریکارڈز ٹوٹ رہے تھے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ عید الفطر کی آمد ہے اور پورے پاکستانی عید الفطر کی تیاری کر رہے ہیں، مگر ایک بار پھر ان کے سر پر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ گزشتہ سالوں کی طرح ایک بار پھر حکومت نے کہا ہے کہ پورے ملک میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ ہے اور عید الفطر کے دن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمانوں پر دہشت گرد حملے ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، گزشتہ سالوں میں بھی ایسا ہوا ہے اور اس سال بھی اسی قسم کا پیغام حکومت پاکستانیوں کو دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا سیکیورٹی الرٹ خود پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہے، جہاں پر سخت چوکسی کی جا رہی ہے۔ آنے جانے کی راستوں پر رکاوٹیں کھڑی ہیں اور سامان لے کر آنے والے ٹرکس کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ حکومت کہتی ہے کہ اس کے پاس مستند اطلاعات ہیں کہ بڑے حکومتی دفاتر پر، حکومتی نشانوں پر حملے کیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے وفاقی دارالحکومت میں دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کام کے آخری دن میں اسلام آباد میں طویل ٹریفک جیم دیکھنے میں آیا اور ہر طرف ایک ارتعاش تھا، لوگوں میں پریشانی تھی کیونکہ سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے آنا جانا مشکل تھا اور اس کے ساتھ ہی خوف و ہراس کے بادل تھے جو پاکستان کے دارالحکومت پر منڈلا رہے تھے۔ اسی قسم کی صورتحال پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہے، گو کہ سب سے ابتر صورتحال آج اسلام آباد میں ہی نظر آئی۔ کراچی کا کینٹ اسٹیشن فوج کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑا سیکیورٹی الرٹ ہے کہ پاکستان کی جیلوں پر بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ مختلف جیلیں جن کو ہائی سیکیورٹی کہا جا رہا ہے، جن پر سب سے زیادہ خطرہ ہے، ان میں ایک بار پھر سندھ میں سکھر کے مقام پر سینٹرل جیل شامل ہے، جس کی سیکیورٹی کمزور بتائی جا رہی تھی اور اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ کل پاکستان میں 2 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے۔ بولان میں پنجاب جانے والے مزدوروں کو نشانہ لگا کے چن کے قتل کر دیا گیا تھا۔ لاس کے مقام پر گلگت بلتستان میں فوج کے کرنل، پولیس کے SSP اور فوج کے کیپٹن کو دہشت گرد حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اور کل رات ہی ایک اور اندھوناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور یہ واقعہ ایک بار پھر کراچی کے علاقے لیاری میں ہوا، جو پہلے ہی بہت ٹینس رہتا ہے، جہاں پر نہ صرف یہ کہ جرائم پیشہ لوگوں کے حوالے سے اطلاعات آتی ہیں کہ ان کے وہاں پہ اڈے موجود ہیں، اور لیکن وہاں لیاری ایک طرح سے اس کے کئی علاقے کراچی میں نو گو ایریا بھی سمجھے جاتے ہیں، گو کہ سیکیورٹی اداروں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی پہنچ ہر علاقے تک ہے۔ لیکن کل اسی لیاری میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ بم دھماکہ اس وقت ہوا جب لیاری کے بچے، نوجوان خوش تھے۔ لیاری میں فٹ بال کا ایک میچ ہو رہا تھا۔ لیاری فٹ بال کے حوالے سے پاکستان میں پہچان ہے اور اسی قسم کے فٹ بال میچ کے اختتام پر جب ٹرافی دی جا رہی تھی اس ٹورنامنٹ کے اختتام پر، اس کے فوراً بعد موٹر سائیکل میں نصب ایک بم کو ریموٹ کنٹرول سے اڑایا گیا۔ 5 سے 6 کلو بم وزنی تھا۔ بم دھماکے سے ہونے والی تباہی میں 7 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، جس میں بچے بھی شامل ہیں۔ درجنوں لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور پولیس نے حسب معمول کہا ہے کہ اسے فی الحال حملہ آوروں کے بارے میں اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔
لیاری اس حوالے سے خبروں میں رہا ہے کہ یہاں پر مختلف نوعیت کے ٹینشنز رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف حملہ کرنے کے واقعات رہے ہیں. انڈر ورلڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لیاری میں سب سے زیادہ سرگرم نظر آتا ہے. گو کہ اس کے لیے صرف لیاری مخصوص نہیں ہے، کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی انڈر ورلڈ یا انڈر ورلڈ گروہ ایکٹیو ہیں، اور جس کی وجہ سے کراچی شہر کی سیکیورٹی سچویشن مخدوش رہتی ہے. کراچی کی ایک اور مخصوص صورتحال ہے. کراچی کے مقام لیاری میں رہنے والی کچھی آبادی کو منتقل ہونا پڑا ہے. کچھی آبادی کے لوگوں کو کہنا ہے کہ مخالف سمت سے ان پر حملے کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے رہنا دوبھر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس لیاری سے ہزاروں کی تعداد میں کچھی سندھ کے دوسرے علاقوں میں منتقل ہو چکے ہیں. کل کا دہشت گرد حملہ پاکستان میں کل ہونے والے دہشت گرد حملوں کا تیسرا حملہ تھا، گو کہ اس واقعے کا صبح ہونے والے دوسرے 2 دہشت گرد حملوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیاری کے اس حملے کی اور اس کی وجہ سے جو مخصوص صورتحال اس وقت کراچی میں پیدا ہوئی ہے، ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ سید عارفین نے. بہت بہت شکریہ عارفین صاحب. کیا کہہ رہے ہیں پولیس والے کہ اس کا ہدف کیا تھا، کیوں اس مقام کو نشانہ بنایا گیا؟ وہاں پہ صوبائی وزیر جاوید ناگوری بھی موجود تھے. صوبائی وزیر کو ہلاک کرنا چاہتے تھے یا صرف ان معصوم بچوں کو اور نوجوانوں کو ہلاک کرنا مقصود تھا؟ کامران صاحب قانون نافذ کرنے والے اس حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ ہماری جو انٹیلیجنس ذرائع سے بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ ناگوری جو جاوید ناگوری تھے وہ دہشت گردوں کا ایک نشانہ ہو سکتے ہیں. وہ ظاہر ڈائریکٹلی وہ نشانہ تو نہیں تھے، لیکن وہاں پہ وہ ایک نشانہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ کلعدم جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی کچھ دنوں قبل جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہاں پہ ریڈ کی ہے اور کلعدم جماعتوں کو لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا ہے. تو کلعدم جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہاں جو یہ ریڈ کی گئی، چھاپہ پڑوایا گیا، اس میں جو ہے لیاری امن کمیٹی کے لوگوں نے معاونت فراہم کی. شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے یہاں پہ دھماکہ کیا گیا ہو اور اس میں لیاری امن کمیٹی یا جاوید ناگوری کو نشانہ بنایا گیا. اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اس میں لیاری امن کمیٹی کے کچھ اہم لوگ بھی اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس کی ابھی تک کوئی آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. لیکن ہمارے ذرائع اس کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کچھ اہم لوگ بھی لیاری امن کمیٹی کے زخمی ہوئے ہیں. اوور آل سچویشن ہے لیاری میں، جو قانون نافذ کرنے والے ہیں پولیس، رینجرز، ان کی مانیٹرنگ کا نظام کیسا ہے اور کس حد تک یہ مؤثر نظام ہے؟ کیونکہ لیاری اتنا حساس علاقہ ہے، کتنا کورڈ ہے یہ اس وقت پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں سے؟ کامران صاحب، ہمارے پاس پولیس کے گزشتہ سال جو آپریشن کیا گیا اس کی مثال سامنے ہے کہ قانون نافذ کرنے والوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ لیاری کے اندر آرام سے پیٹرولنگ کر سکے. رینجرز کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے متعدد دفعہ جو ہے وہ لیاری کے اندر کارروائیاں کی ہیں اور مختلف لوگوں کو جرائم پیشہ عناصر کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے. لیکن اگر بات کی جائے پولیس کی تو وہ اتنے آسانی سے پیٹرولنگ تو شاید کر لیتے ہو، لیکن اگر کسی کارروائی کے لیے جاتے ہیں، کسی کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اس علاقے کے اندر لیاری کے اندر، تو ان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آسانی سے جو ہے وہ پیٹرولنگ نہیں کر سکتے. کسی حد تک جو انٹیلیجنس کا نظام ہے وہ بھی کوئی خاصا مؤثر نظر نہیں آتا اس علاقے کے اندر، اور قانون نافذ کرنے والے بیک فٹ پہ نظر آتے ہیں، جبکہ جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ جارحانہ مزاج رکھتے ہیں. اور اس کا ثبوت جو ہے جو گزشتہ سال آپریشن کیا گیا پولیس کی جانب سے، ناکام آپریشن تھا، بغیر کسی انٹیلیجنس کے معلومات کے وہاں پہ آپریشن کیا گیا اور پولیس کو وہاں پہ جو ہے وہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور خاطر خواہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی پولیس کو وہاں پہ. اسی لیاری کے علاقے سے یہ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کچھی بولنے والے لوگ منتقل ہو گئے تھے، انہیں یہ علاقہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا. ان علاقوں کی اس وقت کیا کیفیت ہے اور کچھی برادری ابھی عید کے لیے بھی اپنے گھروں میں لوٹ کے نہیں آئی ہے؟ جی، جو کچھی برادری تھی اس سے کراچی اور صوبے کے دیگر جو شہر ہیں وہاں پہ انہوں نے نقل مکانی کی ہے، جس میں اگر بات کی ہے تو بدین میں ان کے لوگ ابھی تک موجود ہیں، ٹھٹا کے اندر ان کے لوگ موجود ہیں اور کراچی کے علاقے ملیر میں ان کے لوگ جو ہے نقل مکانی کر کے گئے ہیں. ہماری بات ہوئی ہے آج کچھی برادری کے کچھ لوگوں سے، ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے جو لوگ ہیں وہ بدین میں اور ٹھٹائی میں مقیم میں، اب تک ان کو کوئی خاص سہولت حکومت کی جانب سے فراہم نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی ایسے انتظامات کیے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے نقل مکانی کر کے گئے تھے وہ عید کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر اپنے گھروں پہ آئیں اور عید منا سکے. اب تک کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے. وہ لوگ جو عید بھی، جن کے رمضان بھی اسی طرح سے بے آرو مددگار گزر گئے، اسی طرح سے یہ لگتا ہی ہے کہ ان کی عید بھی گزر جائے گی. اور اب وہاں سے ابھی بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ لوگ کل یا پرسوں کے دوران جو ہے، کل پرسوں بھی کچھ لوگوں نے، کچھ خاندانوں نے وہاں سے ہجرت کی ہے. حکومت کی اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے، ڈھیٹ بنی ہوئی حکومت اس وقت نظر آتی ہے. کوئی ٹھوس اقدامات لیاری کے اندر امن نافذ کرنے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے نہیں لیا جا رہا. بہت بہت شکریہ سید عارفین ہمارے ساتھ تھے.
وہ لوگ جو کہ اس مقام پہ موجود تھے اس میں بچے بھی موجود تھے جو کہ اس دہشت گردی کا نشانہ بنے. یہ معصوم اور جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں خود ان کی زبانی سنیے کہ ہوا کیا تھا اور کس طرح سے. روڈ کا سامنے ہوا. کہاں آپ کیا فٹ بال کھیل رہے تھے؟ نہیں، فٹ بال بندے کھیل رہا تھا، ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک دم پٹ گئے، ہم لوگ بیچ میں کھڑے ہوئے تھے، ہم لوگ کا گولی مولے لگی. اچھا، کیا دھماکہ کیا موٹر سائیکل میں ہوا ہے، کس میں ہوا ہے؟ نیچے زمین سے. اچھا، کتنے لوگ وہاں پہ جمع تھے؟ بہت لوگ جمے تھے. میچ چل رہا تھا تو میچ ختم ہو گیا تو سارے ہم لوگ اسی باہر کھڑے ہو گئے، سارے لڑکے باہر اسی باہر ہم لوگ نکلے تو ایسی بم دھماکہ ہو گیا، ایسی بم دھماکہ ایسا بھاگنا دوڑنا شروع ہو گیا. اور بم دھماکہ اور یہ حملہ صرف لیاری میں نہیں ہوا، صرف کل کے روز اسی قسم کے حملے اور اسی طرح سے معصوموں کی جانیں پورے پاکستان میں گئیں. اس میں نہ صرف یہ کہ عام شہری، معصوم شہری، غریب پاکستانی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. پاکستانی فوج کے ایک کرنل نے، پولیس کے ایک SSP نے اور ایک کیپٹن نے بھی کل ہونے والے دہشت گرد واقعات میں اپنی جانیں کھوئی ہیں. 6 اگست پاکستان کے لیے خون آشام ثابت ہوا اور ایک اور بھیانک پیغام نئی حکومت کے لیے چھوڑ گیا. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. وہ کہ حکومت کو اقتدار سنبھالے ہوئے صرف 2 مہینے ہوئے ہیں. اس دوران کسی بھی کارکردگی کو جانچنے کے لیے ظاہر ہے کہ کم وقت ہے، لیکن وجہ فکر اور انتہائی تشویش کی صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں، جہاں پر مسلسل دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں. اور کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 60 روز میں 55 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا دہشت گرد حملہ کراچی میں ہو گیا تھا. 60 روز میں 56 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں. اور کل کا دن اس سلسلے میں ان بھیانک ترین دنوں میں سے ایک تھا جو پچھلے 2 ماہ میں ہم نے کئی بار دیکھے. کل بھی 3 بڑے دہشت گرد حملے ہوئے. کل رات گئے کراچی کا حملہ، اس سے قبل بولان میں پنجاب جانے والے معصوم مزدوروں کو چن چن کر ہلاک کر دینے کا واقعہ، اور صبح چلاس میں گلگت بلتستان میں 3 سیکیورٹی آفیسرز کو ہلاک کرنے کا واقعہ ہوا تھا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ تینوں واقعات کا ایک دوسرے سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی نوعیت سے یہ واقعات اور اس میں حملہ آور گروپس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بڑا واقعہ جو بلوچستان میں ہوا تھا اس قسم کے واقعات کی، جس میں کہ پنجاب جانے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پہلے کی طرح اس واقعے کی ذمہ داری براہ راست بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی. اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ آرگنائزیشن اس قسم کی ذمہ داری قبول کر چکی تھی. چلاس میں ہونے والے واقعے میں جس میں فوج کے ایک کرنل، ایک کیپٹن اور ایک SSP کو دہشت گرد حملے میں ہلاک کیا گیا تھا، اس کی باقاعدہ ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی، اور اس نے کہا کہ اس کے لوگوں نے حملہ کیا اور فوج اور پولیس کے اہلکاروں کو ہلاک کیا. مگر کراچی کا واقعہ جو ہوا، ان دونوں واقعات یعنی کہ بولان اور چلاس سے بالکل مختلف واقعہ ہے. گو کہ یہاں پر بھی دہشت گرد حملہ تھا، بم حملہ تھا، جس میں معصوموں کو نشانہ بنایا گیا. 7 افراد کی ہلاکت ہوئی. کراچی میں واقع داری عام طور پہ کوئی قبول نہیں کرتا، خاص طور پہ ان واقعات کی، اور کراچی میں کھوج لگانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کون سا گروہ ہے جو کہ یہاں پر آپریٹ کر رہا ہے یا اس پر ذمہ داری ہو سکتی ہے اس قسم کے دہشت گرد حملوں کی. کیونکہ ایسے حملوں کی کبھی نشاندہی ہوتی ہے تو لوگ پکڑے جاتے ہیں یا شناخت ہوتے ہیں، ان کا تعلق کالعدم تنظیم لشکر جھنگوی سے ہوتا ہے. کبھی تحریک طالبان خود کراچی میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے، کبھی کراچی کی انڈر ورلڈ کا نام لیا جاتا ہے. جرائم پیشہ گروپ بھی کراچی میں دہشت گردی کرتے ہیں، کبھی ان کا بھی نام آتا ہے. اس لیے کراچی میں ہونے والے دہشت گرد واقعے کی، کل کے واقعے کی ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا. لیکن سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 3 دہشت گرد حملے اور پاکستان کے 3 بڑے علاقوں میں یہ حملوں کا نشانہ بنایا گیا. اور ایک بار پھر وہی معاملہ جو کہ اب بین الاقوامی میڈیا میں بھی بہت شدت سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے 2 ماہ کے دوران نئی حکومت کو جو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، اس نے کم از کم پاکستان میں سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے حکومت کے لیے ایک بہت بڑا بحران پیدا کر دیا ہے. اور اس کی نشاندہی آج ایک مضمون میں بھی ہوئی ہے جو اب برطانوی اخبار گارڈین نے لکھا ہے. پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال 3 دن میں 3 حملے، 6 اگست ایک خون آشام تاریخ تحریر کر گیا. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے جوائن کیا ہے پاکستان کے سینئر سیکیورٹی ایکسپرٹ جناب امتیاز گل سے. بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. آپ فرمائیے گا کہ یہ 2 مہینے میں جس طرح سے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 3 دہشت گرد حملے، تینوں ایک دوسرے سے بالکل جدا،
تینوں گروپس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں, تینوں مختلف قسم کے ٹارگٹس ہے. آپ کے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے کامران, بنیادی طور پہ پاکستان کی ریاست اس وقت ایک پورس ریاست بن گئی ہے, جہاں پہ ریاستی اداروں کا کنٹرول مختلف سیاسی سماجی گروپوں پہ اور افراد پہ کافی کم ہو گیا ہے. روایتاً پاکستان کی ریاست میں پاور سینٹرز منقسم رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ادارے اب اس وقت کمزور بھی ہو گئے ہیں. اب اگر آپ دیکھیے کہ ان کے اندر جو تنظیمی کمزوریاں ہیں, اس سے نہ صرف ہمارے عسکریت پسند, نہ صرف جہادی, بلکہ جرائم پیشہ افراد اور ایسے گروہ جو کہ ریاست کے ساتھ جن کی سوچ ہم آہنگ نہیں ہے, وہ بھی اس کے خلاف سرگرم ہیں. تو اگر آپ دیکھیں شمال سے لے کے جنوب تک اور جنوب مغرب تک یعنی بلوچستان میں, تو جو لوگ پاکستان کی حکومت کے خلاف ہیں, جو لوگ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں یا پاکستان کے بنیادی نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں, وہ ریاستی اداروں کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہیں. یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پہ لا اینڈ آرڈر تو ذمہ داری ہے صوبائی حکومتوں کی, تو جو صوبائی حکومتوں کی کارکردگی ہے ان کو ہم بیچارہ کہیں, یا وفاقی حکومت نے جو اس سلسلے میں سیکیورٹی امبریلا دینا ہے یا اس پوری کاؤنٹر ٹیررزم کی حکومتی پالیسی کو ترتیب دینا ہے, وہاں کچھ نہیں ہوا ہے. کیا کہیں حکومتی رسپانس کو؟ ہم صوبوں میں بھی ایک صوبے کی صورتحال ہمارے سامنے ہے اور وفاق سے بھی جو رسپانس آیا اس کے بارے میں. بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ریاستی ادارے کمزور ہوتے ہیں, چیلنجز ان کمزوریوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی گزشتہ 10 برسوں میں مختلف عسکریت پسند اور جہادی گروپوں کی تعداد میں, ان کے عزم و حوصلے میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے, اس اضافے کے مقابلے میں جو کہ ہم نے اپنے انٹیلیجنس ادارے اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کی استعداد میں دیکھا ہے, چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہیں چاہے صوبائی سطح پہ ہیں. اس وجہ سے جتنے بھی غیر ریاستی عناصر ہیں وہ ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسری بات, نہ تو گزشتہ دور حکومت میں ہمیں کوئی مؤثر قانون سازی دیکھنے کو ملی, نہ موجودہ حکومت کے دوران. موجودہ حکومت ہم نے سنا ہے کام کر رہی ہے, ایک سیکیورٹی پالیسی بن رہی ہے جس میں کوشش کی جائے گی کہ تمام ریاستی ادارے یعنی فوج اور سویلین پولیس انٹیلیجنس ادارے مل کے ایک ایسا میکانزم تیار کریں جس کی مدد سے پیش بندی کی جا سکے, انسداد دہشت گردی کی جا سکے اور ان گروپوں کی اور غیر قانونی سرگرمیوں کی ریاست کے خلاف پیش بندی کی جا سکے. لیکن آیا اس میکانزم کے ذریعے پاکستان کے وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ پولیس کو زیادہ بہتر انداز میں ٹرین کیا جائے گا, ان کو ٹیکنالوجیکل ان کی کیپیسٹی بہتر بنائی جائے گی, ان کی جو ویژن ہے ان کے اندر پولیس افسران کی ویژن آیا بہتر ہو پائے گی اس کے ذریعے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ گزشتہ 6-7 برسوں میں, اور جو رسپانس آتی ہے دہشت گرد حملوں کے جواب میں کہ آپ نے یہاں بیریئر کھڑا کر دیا, وہاں بیریئر کھڑا کر دیا, تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو لوگ حملہ کرتے ہیں ریاستی اداروں پہ, وہ لوگ سیکیورٹی بیریئر کے ذریعے نہیں آتے ہیں. جس طرح ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل پہ حملہ کرنے والے لوگ نہ تو سیکیورٹی چیک پوسٹ کے ذریعے آئے اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو ان چیک پوسٹ سے لے کے گزرے, بلکہ وہ ایک غیر روایتی رستے اختیار کرتے ہیں. تو ضروری ہمارے لیے یہ ہوگا اور دیکھنا یہ ہوگا کہ نئی پالیسی میں کس طرح غیر روایتی انداز میں الیکٹرانک سرویلنس یعنی الیکٹرانک پریمپٹیو جس کو کہتے ہیں کہ آپ اس انداز میں خفیہ معلومات اختیار کریں کہ نہ تو آپ کو اندر جانے کی ضرورت پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ کون کہاں پہ ہے اور کیا کر رہا ہے. یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید انتہا پسند گروپ پاکستان کے بارڈر کے باہر بھی حملہ کرے اور پاکستان کے خارجہ حوالے سے جو ہے وہ معاملات خراب ہو جائیں. تو یہ جتنے بھی گروپس ہیں جو کہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں وہ حکومت سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ جو بیج بویا گیا تھا پاکستان میں ایک غیر ریاستی گروہوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کو کشمیر میں استعمال کرنے کے لیے کئی سال پہلے, وہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے. اس کے بہت سارے بچے آس پاس گھوم رہے ہیں کشمیر سے لے کے وزیرستان اور افغانستان تک, اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کا ریاستی گروپوں کے ساتھ ریاستی
مشینری کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ ریاست سے ناراض ضرور ہیں. ان کے خیال میں حکومت پاکستان کی آرمی غداری کی مرتکب ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ تعاون کے ذریعے، نیٹو ممالک کے ساتھ تعاون کے ذریعے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ امریکہ کے ساتھ مل کے ڈرون حملے ہوتے ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں، قبائلی علاقوں میں معصوم بچے عورتیں مارے جاتے ہیں مختلف حملوں میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے یہی گروپ سرگرم عمل ہیں پاکستان کے دوسرے علاقوں کے اندر. یہ اس کی ایک جہت ہے. دوسری جہت القاعدہ ہے. القاعدہ کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے تمام گروہ اس وقت جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا ہے پاکستان کی ریاست سے بدلہ لے رہے ہیں ان آپریشنز کا جو کہ القاعدہ کے خلاف گزشتہ 11 برسوں سے جاری ہیں. ان کو بچوں کو، نوجوانوں کو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ امریکہ، پاکستان اور نیٹو کے دوسرے ممالک مل کے ہمارے بچوں کو وزیرستان، بلوچستان میں مار رہے ہیں، تو ان کے بچوں کو بھی، ان کے نوجوانوں کو، عورتوں کو بھی آپ اس طرح نشانہ بنائیں تاکہ ان لوگوں کو اذیت ہو. تو بنیادی طور پہ جو گروہ پاکستان کے ریاستی نظریے سے، ریاستی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے اور القاعدہ کے نظریات میں یقین رکھتے ہیں، وہ اس وقت سرگرم عمل ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں. بہت بہت شکریہ امتیاز گل ہمارے ساتھ ایک کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے. جناب وزیر اعظم نواز شریف کے ذہن میں جو اصلاحات کے پروگرام تھے ان میں ہوا بازی سر فہرست تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہوا بازی کی ایک علیحدہ وزارت بھی بنائی، ایک مستند ٹیم بھی میدان میں اتاری. اور مگر صورتحال اس وقت یہ ہے کہ نہ ہی وہ ٹیم میدان میں رہی ہے، ان میں سے تمام کے تمام استعفے دے کے جا چکے ہیں. ان کا ہوا بازی ویژن بھی فی الحال ہوا میں معلق نظر آتا ہے. ضرور یہ ایک سیٹ بیک ہے جناب نواز شریف کی ہوا بازی ویژن کا، کیا یہ ایک سبق ہے؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم جناب نواز شریف کی یہ خواہش اور ویژن کہ پاکستان کے جن شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے اس میں اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے پاکستان میں ہوا بازی کا شعبہ، اور ان کا خیال تھا کہ فوری طور پہ اصلاحات درکار ہیں پی آئی اے میں، سول ایویشن میں، یعنی کہ پاکستان کے ایئر فورس میں، اور ہوا بازی سے متعلقہ دوسرے اداروں میں. اس سلسلے میں انہوں نے ایک ٹیم ترتیب دی، ایک پروگرام اور اپنا ویژن دیا، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ نہ ہی وہ ٹیم رہی ہے اور نہ ہی وہ ویژن ہے. کل اور حالیہ دنوں میں اس سلسلے میں آخری کیل ان کے اس خواب میں ٹھوکی گئی جب ان ممبران نے جنہیں کہ پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کیا گیا تھا، پاکستان کے انتہائی اہم، بہت عزت والے معتبر لوگ، تاجر، جن کو کہ پی آئی اے کے بورڈ میں شامل کیا گیا تھا، ان سب نے یکمشت اس سے استعفیٰ دے دیا ہے. اس سے پہلے پی آئی اے سے کے چیئرمین جناب اسلم خالق نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس سے قبل وزیر اعظم کی خواہش پر مشیر برائے ہوا بازی جناب شجاعت عظیم جن کا تعین کیا گیا تھا، انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. اب اس طرح سے وہ پوری ٹیم اور وہ ویژن جو کہ پاکستان میں ہوا بازی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے جناب نواز شریف کا خواب تھا، وہ فی الحال کہیں نظر نہیں آتا. تازہ ترین خبروں میں پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں پرائیویٹ سیکٹرز کی جن اہم ترین شخصیات کو چند ہفتے قبل شامل کیا گیا تھا، اب ان تمام نے استعفیٰ دے دیا ہے. جناب اسلم خالق جن کو کہ پی آئی اے کا چیئرمین بھی بنایا گیا تھا، انہوں نے چیئرمین شپ بھی چھوڑ دی ہے، اور پی آئی اے کا بورڈ بھی جناب میاں محمد منشا جو پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں اور بڑا تجربہ رکھتے ہیں، اور ان کو منایا گیا تھا، ان کو تیار کیا گیا تھا کہ پی آئی اے کے بورڈ میں شامل ہوں تاکہ اصلاحات کے اس عمل کو آگے بڑھایا جائے. انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. جناب نصیر جعفر جو ایک اور بہت ہی کریڈیبل پاکستان کے بزنس مین ہے، ایکسپیرینس بزنس مین، وہ بھی پی آئی اے کے بورڈ میں ان کو شامل کیا گیا تھا، وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. اسی طرح سے عارف حبیب صاحب جن کا تعلق کراچی سے، عارف حبیب گروپ سے، انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. سرفراز رحمان اور عمران خان نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ بھی ماہرین تھے اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ بورڈ ہوگا جو کہ پی آئی اے میں اصلاحات تجویز کرے گا، لیکن نہ اب وہ بورڈ رہا، نہ وہ کپتان جن کو کہ اس سے یہ کام سونپا گیا تھا. اس سلسلے میں پہلی ابتدا ہوئی تھی جناب اسلم خالق جن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کی تعیناتی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم اس سلسلے میں جو ایشو سامنے آیا تھا وہ تھا وزیر اعظم کے مشیر برائے ہوا بازی جناب شجاعت عظیم جن کی تعیناتی ہوئی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کی کینیڈین نیشنل سٹیزن شپ بھی ہے، جس کے بعد ان سے ان کا عہدہ
اس حوالے سے سوالات پیدا ہوئے، جس کے بعد جناب شجاعت عظیم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کی ابتدا جناب نواز شریف نے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد کی تھی، جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وزارت دفاع کے اندر ہوا بازی کا محکمہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس سلسلے میں پہلا کلیدی فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ وزارت دفاع سے ہوا بازی کے امور کو نکال دیا گیا تھا، اور اس کے لیے ہوا بازی سے متعلقہ ایک الگ منسٹری اور ایک الگ ڈویژن قائم کر دیا گیا تھا، اور اس طرح سے وزارت دفاع میں جو ہمیشہ سے ہوا بازی کے امور رہتے تھے انہیں فارغ کیا گیا تھا، اور جناب شجاعت عظیم کے ذمے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ پاکستان میں ہوا بازی کے شعبے کے اندر اصلاحات لائیں۔ اب نہ صرف یہ کہ جناب شجاعت عظیم اپنے گھر جا چکے ہیں، جناب وزیر اعظم نواز شریف کے جو نامنی تھے، اس کے علاوہ جناب شجاعت عظیم کے نامنی PIH کے چیئرمین کی حیثیت سے جناب اسلم خالق وہ بھی اپنے گھر جا چکے ہیں، اور وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی جسے تعینات کیا گیا تھا پاکستانی ریسپیکٹڈ پاکستانی بزنس مین، وہ بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اس طرح سے یہ پورا معاملہ ہوا میں معلق نظر آتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف جن کا یہ ویژن تھا کہ ہوا بازی کے شعبے کو میں اصلاحات لائیں یا اس کو ایک نیا جنم دیں، یہ اب ویژن کہاں جاتا ہے، کس جگہ پہ جا کے رکتا ہے، آگے بڑھتا ہے یا یہیں کہیں کھو جاتا ہے۔ لیتے ہیں کمر سا بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ القاعدہ کی کمر اس نے توڑ دی ہے پاکستان میں، تقریباً تتر بتر کر دیا ہے۔ کیا واقعی امریکہ کا یہ دعویٰ درست ہے؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کمر سا بریک کے بعد۔ امریکہ میں سرکاری طور پر حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کم از کم اب پاکستان میں القاعدہ کی کمر توڑ دی گئی ہے اور القاعدہ عملاً پارا پارا ہو چکی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کل کہا کہ امریکہ کی پاکستان میں کارروائی کے نتیجے میں، جس میں ڈرون حملے شامل ہیں، القاعدہ کا زور اب پاکستان میں ٹوٹ چکا ہے، اور پاکستانیوں اور افغانستان کے لیے القاعدہ کا خطرہ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے۔ امریکیوں کا اصرار ہے کہ یہ ممکن ہوا ہے ان ڈرون حملوں کے نتیجے میں جو اس نے پاکستان کے علاقوں میں کیے۔ 2004 سے اب تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں 342 ڈرون حملے ہیں جو امریکہ نے کیے ہیں، یعنی کہ پاکستان پر پچھلے 7 سالوں میں 8 سالوں میں امریکہ نے 342 حملے کیے جو پاکستان کے علاقوں میں کیے گئے ہیں، اور امریکیوں کا اصرار ہے کہ ان حملوں میں اس نے 2534 دہشت گرد مارے ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق القاعدہ سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال ہونے والے دہشت گرد حملوں میں امریکی حملوں میں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں وہ ان میں سے اکثریت کا تعلق القاعدہ سے بھی تھا، اور اکثریت ایسی تھی جو کہ غیر ملکی تھی اور ان کی شہریت پاکستانیوں کی نہیں تھی۔ امریکہ کا اصرار کہ القاعدہ کی کمر پاکستان میں اس نے توڑ دی ہے، پاکستانیوں کے لیے القاعدہ بڑا خطرہ نہیں ہے، اس کلیم کو جانچنے کے لیے جاتے ہیں پشاور، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف سینئر صحافی اور اخبار دی نیوز کے پشاور میں ایڈیٹر جناب رحیم اللہ یوسف زئی۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب، آپ امریکہ کے اس دعوے کو کیسے جانچیں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ القاعدہ کی کمر پاکستان میں انہوں نے توڑ دی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اگر وہ یہ دعویٰ افغانستان کے بارے میں کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہاں پہ القاعدہ کا وجود بہت ہی کم رہ گیا ہے، اور یہ القاعدہ کے لوگ پھر پاکستان آ گئے تھے۔ یہاں پر بھی کئی ان کے اہم لوگ مارے گئے یا پکڑے گئے، لیکن یہ کہنا کہ مکمل ان کا خاتمہ ہو گیا یا کمر ٹوٹ گئی، شاید یہ قبل از وقت ہوگا۔ دیکھیں، ڈاکٹر ایمن الظواہری جو اس وقت القاعدہ کے سربراہ ہیں، وہ نہیں مارے گئے، نہیں پکڑے گئے، ممکن ہے وہ پاکستان میں ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے 2-3 اور اہم لوگ ہیں، سیف العادل ہیں، اسامہ بن لادن کے بیٹے ہیں، اور آئیڈم گڈاہن جن کو اعظم امریکی بھی بولتے ہیں، ان کے بھی ویڈیوز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں۔ تو یہ القاعدہ کے لوگ اسی خطے میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر موجود ہیں، پاکستان بھی آتے ہیں، افغانستان بھی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو حملے ہوتے ہیں پاکستان میں، یا جو ان کی خواہش ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کریں، تو اس میں بھی امریکہ کی طرف سے یا باقی لوگوں کی طرف سے الزام لگتا ہے کہ اس میں القاعدہ کا ہاتھ ہے، یا پھر یہ کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے قریبی روابط ہیں القاعدہ کے ساتھ، اور دونوں مل کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر ان کی موجودگی ہے، پہلے سے کم ہو گئی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ کافی لوگ ان کے
یمن اور باقی عرب ملکوں میں جا رہے ہیں، ان کو نئے ریکروٹ بہت کم مل رہے ہیں، لیکن ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، یہ بہرحال اثر زائل ہوا ہے اور امریکی حملوں کے نتیجے میں القاعدہ کو بہت بڑا نقصان ضرور ہوا ہے پاکستان میں۔ یہ صرف ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہوا ہے یا اس سلسلے میں امریکہ مسلسل باقاعدگی سے زمینی کارروائی بھی کرتی رہی ہے؟ یا زمینی کارروائی میں اس کا بہت اہم حصہ رہا ہے؟ یہ صرف ڈرون کی کامیابی نہیں ہے۔ دیکھیں، زمینی حملے ہوئے ہیں لیکن بہت کم ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی بڑا میرے خیال میں القاعدہ کا رہنما نہیں مارا گیا، یا پھر پاکستانی فوج اور ایجنسیوں کے تعاون سے کافی لوگ پکڑے گئے ہیں پاکستان میں۔ آپ کو پتا ہے خالد شیخ محمد، ابو فراج اللیبی، رمزی بن الشیب، مصطفیٰ المریان، ابو زبیدہ، کافی اور لوگ پاکستان میں پکڑے گئے۔ لیکن آپ دیکھیں ڈرون حملوں کے حوالے سے اس میں واقعی لوگ مرے ہیں، لیکن جو امریکی دعویٰ ہے میرے خیال میں وہ کافی انہوں نے بڑھ چڑھ کر کیا ہے، اتنا ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شمالی وزیرستان کی مثال لیں، وہاں کی جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک لسٹ پیش کی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس میں کہا گیا کہ 2008 سے 2012 تک 894 لوگ ڈرون حملوں میں مارے گئے، کوئی 147 ڈرون حملے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حملوں میں صرف 48 غیر ملکی تھے، باقی سارے مقامی لوگ، بچے، خواتین بھی اس میں، مقامی ملیٹنٹس بھی۔ تو اگر 48 غیر ملکی 5 سال میں مارے گئے، اور اس میں القاعدہ کا کچھ اہم لوگ ہیں لیکن اکثر اتنے اہم لوگ نہیں ہیں، تو پھر میرے خیال میں امریکی دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ صرف ڈرون حملوں کے ذریعے ان کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ اور طریقے بھی استعمال ہوئے۔ آپ دیکھیں پچھلے سال جو ڈرون حملے ہوئے پاکستان میں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اس میں 3 اہم القاعدہ کے لوگ مارے گئے، باقی بھی القاعدہ کے لوگ تھے لیکن وہ غیر اہم تھے۔ جو 3 اہم لوگ مارے گئے اس میں ابو یحییٰ اللیبی، ابو حفص الشہری اور عطیہ عبد الرحمان۔ باقی اگر 2 پاکستانی جو ان کے القاعدہ کے لوگ تھے، الیاس کشمیری یا بدر منصور، وہ بھی مارے گئے تھے، لیکن یہ جو غیر ملکی ہیں، عربی ہیں، وہ اصل القاعدہ ہیں، اور ان کا ڈرون حملوں سے نقصان ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا امریکی دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی، ہمارے ساتھ تھے۔ آپ نے بارہا ذکر سنا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی، کل ہونے والی بدترین دہشت گردی کے دنوں میں سے ایک دن تھا، لیکن خوب معاملہ ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اسی دوران کاروباری سرگرمی دیکھنے میں آئی اور ریکارڈ توڑ سرگرمی دیکھنے میں آئی۔ کراچی سٹاک مارکیٹ میں آج بے پناہ کام ہوا، بے پناہ رش تھا، تیزی تھی اور تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ آج کراچی سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 600 پوائنٹ سے زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں دہشت گردی کے بدترین حملے ہوئے ہیں اور یہ 3 حملے کل 24 گھنٹے کے دوران ریکارڈ کیے گئے۔ پاکستان کے 3 بڑے صوبوں میں یہ حملے ہوئے اور اس کا نتیجہ عمومی طور پہ خیال یہی ہے کہ کاروبار پہ ہونا چاہیے اور کاروباری ماحول پہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کراچی کے حالات میں دیکھا جائے جہاں پر ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا، گزشتہ سب کی اثرات اب نہیں ہیں۔ سرمایہ کار اب پاکستان کے شاید ان حملوں کے عادی ہو گئے ہیں، یا یہ کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حملے ایک طرف پاکستان کی معاشی اور کاروباری صورتحال ہر صورت میں بہتر ہونی ہے، اور اسی کی عکاسی ہوئی آج اسٹاک مارکیٹس میں۔ اور کراچی اسٹاک مارکیٹ میں آج ریکارڈ توڑ تیزی دیکھنے میں آئی اور آج ریکارڈ توڑ اضافہ بھی دیکھنے میں آیا۔ آج کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 615 پوائنٹ بڑھ گیا ہے، 615 پوائنٹ کا اضافہ آج ہوا ہے انڈیکس میں، جس کے بعد 23,237 کی سطح پر آج کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بند ہوا اور آج کے دن 13 کروڑ 20 لاکھ شیئرز کا کاروبار بھی ہوا، جن کی کل مالیت تقریباً 8 ارب 76 کروڑ روپے تھی۔ بہت اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا یہ ہوئی ہے اس وقت جب دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، حالات سیکیورٹی کے حوالے سے بہت بہتر نظر آتے، مگر اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ وقت گزر جائے گا، حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ عید سے پہلے یہ بڑا ٹھوس پیغام ہے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے سرمایہ کاروں کی اور تاجروں کی جانب سے۔ گو کہ چند دن قبل پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے، کمرشل
اور تجارتی صارفین کے لیے، مگر اس کے باوجود اسٹاک مارکیٹ کا یہ شاید یہ خیال ہے کہ یہ ضروری قدم تھا اور اس سے پاکستان کے کاروباری اور معاشی صورتحال بہتر ہوگی. اسی وجہ سے آج ریکارڈ توڑ کارکردگی دیکھنے میں آئی اور انڈیکس میں 615 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب محمد سہیل. محمد سہیل صاحب، یہ کل تو بڑی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، بدترین دنوں میں سے ایک دن تھا، 24 گھنٹے پچھلے جو ہیں، اور آج آخری دن بھی تھا کاروبار کا. اس کے باوجود اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 625 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ تو ہمیں بتائیں کہ یہ کیا سرمایہ کار کس موڈ میں ہیں؟ ملک کے جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں، خاص طور سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور ہم نے کل دیکھا کراچی شہر میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی جو دہشت گردی کے حادثات ہوئے ہیں، وہ ان سرمایہ کاروں کے لیے ایک کاز آف کنسرن تو ضرور ہیں. مگر دوسری جانب سرمایہ کار یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نئی حکومت ہے وہ اکانومک ریفارمز کا جو اس نے وعدہ کیا تھا اس پہ گریجولی عمل درآمد کر رہی ہے. پہلے IMF سے ڈیل کی گئی، سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل کیا گیا، اور جو بجٹ میں نئے ٹیکسز لگائے گئے تاکہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے. مگر ابھی 2 روز پہلے جو حکومت نے اقدام کیا ہے وہ کافی عرصے سے اس کا انتظار تھا کہ جو کمرشل اور انڈسٹریل یوزرز ہیں الیکٹریسٹی کے، ان کے پاور ٹیرف بڑھائے گئے ہیں، جو ایک بہت بڑا اقدام ہے جس سے حکومت جو سبسڈی دیتی ہے پاور کی مد میں وہ کم ہوگی، حکومت کا خسارہ کم ہوگا، اور جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آئل مارکیٹنگ اور پاور کمپنیز لسٹڈ ہیں ان کو فائدہ ہوگا. تو سرمایہ کاروں نے یہ اچھی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور جو دہشت گردی کے حادثات ہوتے ہیں شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ آج ایک بہت بڑی ریکوری دیکھنے میں آئی ہے. اور یہ جو پچھلے کئی دنوں سے ایک گراوٹ نظر آ رہی تھی، پچھلے 11 دنوں کے دوران جو ہے تقریباً 1000 پوائنٹس آپ کی مارکیٹ کم بھی ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، مارکیٹ جو ہے اس سال 17,000 سے 23,000 کے پوائنٹس پر آ چکی ہے، کوئی 30 سے 35% بڑھ چکی ہے، اور اگر ہم پچھلے 18-19 ماہ کا تجزیہ کریں تو مارکیٹ 100% سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس لیول پہ آ کے کچھ والیٹیلیٹی مارکیٹ میں دیکھی جاتی ہے، یہ بڑا نارمل ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1-2 روز پہلے مارکیٹ 1 سے 2% گر گئی تھی. اس کی یہی وجہ ہے کہ جب انویسٹرز یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ بہت ہی اونچے لیول پر ہے اور آگے کافی دنوں کی چھٹیاں بھی آ رہی تھیں، تو انویسٹرز کا یہ خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کوئی چھٹیوں میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، تو وہ اپنی پوزیشن کو اسکوائر کرتے ہیں. تو یہی ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے 2 روز میں جو چھوٹے سرمایہ کار تھے اور جو لیوریج انویسٹرز تھے وہ پروفٹ ٹیکنگ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مارکیٹ نے تھوڑی بہت کریکشن لی تھی جو آج کور ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ہالیڈے سیزن آ رہا ہے، کل سے عید کی تعطیلات شروع ہو رہی ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی تعطیلات ہوں گی، اور ان تعطیلات کے بعد آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی. اس سے پہلے عید کی پیش کی مبارکباد کے ساتھ کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.